السلام علیکم۔ قبروں کی پرستش اور قبروں میں مدفون اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، پھر ان سے مدد مانگنا اور انہیں مشکلات میں پکارنا، یہ سب شرک اکبر کی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اسی طرح مشکلات سے نجات پانے یا سفارش طلب کرنے کے لیے انبیاء کرام یا دیگر فوت شدہ نیک بندوں کو پکارنا بھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا مصیبت کا مارا لاچار مجبور شخص جب بے قراری میں اللہ کو پکارے تو کون ہے جو اس کی دعا قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہو؟ بعض لوگ اپنے پیر یا ولی کے نام کو اپنا تکیہ کلام اور عادت ہی بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اڑتے بڑھتے ٹھوکر کھاتے پاؤں پھسلتے ہر وقت اسی کو پکارتے ہیں، اور جب بھی کسی مصیبت تکلیف پریشانی مشکل دشواری میں گرفتار ہوتے ہیں تو کوئی یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، کوئی یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یا حسین کہہ کر مدد مانگتا ہے، کوئی یا عبد القادر جیلانی کا سہارا لیتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان تو یہ ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، یقیناً تم اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ اور بعض قبروں کے پجاری تو قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں کے ہر کونے کو ہاتھ لگا کر برکت کے لیے چھوتے ہیں، مزاروں کی چوکٹ کو بوسہ دیتے ہیں، اپنی پیشانی کو قبر کی مٹی سے خاک آلودہ کرتے ہیں، قبروں کے لیے سجدے کرتے ہیں، اور انتہائی عاجزی انکساری ذلت کے ساتھ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے ان قبر والوں سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ بیماری سے نجات پانے، اولاد حاصل کرنے، مشکلات حل کروانے کے لیے انہیں پکارتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو صاحب قبر سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں میں بہت دور دراز ملک سے آیا ہوں، مجھے نامراد واپس نہ لوٹائیے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد تو یہ ہے کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا کہ جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کے پکارنے کا جواب نہ دے سکیں۔ جواب دینا تو دور کی بات، وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہیں، ان کی پکار کو سن تک نہیں سکتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو شخص اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے مر گیا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوا۔ بعض لوگ قبروں کے پاس جا کر اپنے سر منڈواتے ہیں، بعض کے پاس تو ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے مزارات کے حج کرنے کا طریقہ، اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کائنات کا نظام چلانے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں اور وہ نفع و نقصان کے بھی مالک ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے نظر و نیاز بھی شرک اکبر کی ایک شکل ہے، جس طرح کے بعض لوگ قبروں پر چراغ، موم بتیاں اور اگربتیاں جلانے کی نظر مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، یعنی جس طرح آپ کی نماز اللہ کے لیے ہی خالص ہو اسی طرح قربانی بھی خالصتاً اللہ ہی کے لیے ذبح کرو اور اللہ کا نام لے کر ذبح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جس شخص نے اللہ کے سوا دوسروں کے نام پر ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بسا اوقات غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں میں دو حرام چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، ایک اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے ذبح کرنا، دوسرا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا۔ ان دونوں صورتوں میں ہی ذبح کیے ہوئے جانور کو کھانا حرام ہے۔